عزیزان قوم، فرزندان توحید، غلامان اشرف سمنا، آج کی یہ معتبر ترین بزم پاک جس میں ماہ و شمع حاضری کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، اتنی متبرک ذات کی طرف منسوب ہے کہ جس کی کرامت کا ذکر نہ کرو، صرف نام میں کرامت۔ میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ نام میں کرامت کیسے ہے۔ آئیے اسلاف کے طور و طریقے کے مطابق ہم اور آپ مل کر نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ سارے سنسار کے مرکز عقیدت، وجہ وجود موجودات، سرکار سکان سماوات، شہنشاہ ساکینان ارضیات، صدر ایوان رسالت، بدر افلاک نبوت، غم گسار دین و ملت، جامع صدق و دیانت، شافع روز قیامت، محبوب خدا، خواجہ ہر دو سرا، شفیع روز جزا، پشت پناہ حرب نبا، امیم الجود والعطا، عظیم الرضا، نبی الانبیاء، حبیب کبریا، احمد مجتبی، شب اسرات دلہا، تاجدار انبیاء، بے کسوں کے حاجت رواں، وسیلۃ العظمیٰ، مینائے رب الکبریٰ، مطلوب رب الارض والسماء، علیہ الوفود تحیت والثناء، فلک رسالت کے آفتاب، حسن یوسف کے شباب، جناب رسالت مآب، منبع انوار، گوہر ابدار، سبب کون و مکان، مالک زمین و آسمان، ہزدہ ہزار عالم کی روح رواں، تتمہ توراں، بزم جانا، رحمت یزداں، محبوب ایب عام، مخدم و سجدگاہ قدسیاں، واقف اسرار چہرسو، غنچہ راز وحدت کی خوشبو، دل موجودات کی آرزو، مقصود آیت، صلو علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیم۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد کما صلی علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ منقبت کے چند اشعار ہیں۔ مجھے کیوں ہو خوف و خطر، مجھے جو اس سلسلے سے وابستہ ہیں اور نہ بھی ہوں، اس لیے کہ اولیاء سے عقیدت یہ عین ایمان، کسی بھی ولی سے محبت یہ عین ایمان، بس یہ سمجھ کر کے آپ اسے، اب جو مرید ہیں بالخصوص وہ روضہ مخدوم اشرف کو اپنے تصور میں لائیں اور پھر سنیں، انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا۔ مجھے کیوں ہو خوف و خطر غوث العالم، مجھے کیوں ہو خوف و خطر غوث العالم، ہوئے آپ جب ہم سفر غوث العالم، ہوئے جب آپ ہم سفر سمجھتے ہیں نا، ساتھ چلنے والا، ہوئے جب آپ ہم سفر غوث العالم، اور تمہیں حق نے اسرار عالم بتائے، چھپی ہوئی چیزیں آج لوگوں کو ظاہر پتہ نہیں چلتا اور بکواس کرتے پھرتے ہیں۔ یہاں تو غیب کی چیزیں اللہ اپنے بندے کو، مخصوص بندے کو عطا کر رہا، رسول کے بیٹے کو، تمہیں حق نے اسرار عالم بتائے، تمہیں ہے سبوں کی خبر غوث العالم، تمہیں ہے سبوں کی، لک چاچی نہیں کرنے سے بچو، اسی لیے کہتے ہیں نا چیمی گوئیاں مت کرو، ایک طرف تیرا نعرہ یہ، ایک طرف میرا نعرہ یہ کہ چگل خوری بند کرو، عیاشی بند کرو، اور پھر پردے میں جا کر چگلیاں ہم کریں اور باتیں دعوے داری کی کریں۔ سنو سادات ان آقاؤں کی اولاد ہے جو نہ کل کسی کی محتاج تھی، نہ آج کسی کی تعریف کے محتاج ہیں، اور صبح قیامت سے کسی کی تعریف کے محتاج نہیں رہ سن، جو تجھ سے بھیڑے گا کسی کا نہ ہوگا، جو تجھ سے پھرے گا وہ کسی کا نہیں ہوگا، پھرے گا ہزاروں درب غوث العالم۔
ایک سے بڑھ کر کے ایک مل تو جائیں گے، لیکن بغض و عداوت ڈر سینے میں لے کر کے ظاہر میں جبہ و دستار پہن کر کے اگر سنیت کا پرچم بلند کرنے کی کوشش کرے گا تو سن، وہ تیرے دل پہ قابض ہیں۔ میں تیرے ظاہر کو دیکھتا ہوں، میرا مخدوم ہمارے باطن کو دیکھتا ہے، ہمارے پیچھے چھپے ہوئے بھید کو وہ جانتا ہے، اللہ کی عطا سے جانتا ہے، مصطفیٰ کی عطا سے جانتا ہے۔ اور سنو، نظر سے ہماری نہ روپوش ہونا، نظر سے ہماری نظروں میں وہ تاب نہیں ہے کہ ہم ان کا جلوہ دیکھ سکیں، لیکن عاشق کی ایک اپنی تمنا ہے، ایک خواہش ہے، محبوب سے ملنے کی ایک تمنا ہے، اور کوئی بعید نہیں ہے کہ اگر لگاتار آپ استغاثہ پیش کرتے رہو تو امید کبھی ہے کہ کبھی میرا اشرف اپنا دیدار بھی کروا دے، دیدار بھی کروا دے انشاءاللہ۔ کہو سب انشاءاللہ۔ نظر سے ہماری نہ روپوش ہونا، رہو ساتھ آنکھوں پہر غوث العالم، رہو ساتھ آنکھوں پہر غوث العالم، اور مقدر کا تارا فلک پر رہے گا۔ کہاں رہے گا؟ گھانچی والے میں نہیں، فلک پر۔ فلک سمجھتے ہو نا؟ بہت دن بعد موقع ملا ہے نا، اصل میں اس کے ہو سکتا ہے مختہ پختہ ہو جائے۔ مقدر کا تارا فلک پر رہے گا اگر آپ کر دیں نظر کرم کو، آپ کر دیں نظر کرم غوث العالم۔ اور اب اپنے پتے کا پتہ بھی نہیں ہے۔ دیکھو عاشق جب خیال یار میں ہوتا ہے نا، اور ایک بات یاد رکھنا دوستو کہ ینگ سرکل جو ہے نا، وہ خیال یار دوسرا نہ سمجھے۔ خیال یار کا مطلب یہاں عشق حقیقی کی بات ہو رہی ہے صاحب۔ اب اپنے پتے کا پتہ بھی نہیں ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر غوث العالم، جدھر دیکھتا ہوں ادھر غوث العالم، اور اپنی تمنا ظاہر کرتا ہے۔ یہ شاعر ہے عابر، اس کا نام ہے عابر، بڑا پیارا کلام اس نے لکھا۔ واقعی یہی ایک تمنا ہے عابر کے دل کی، عرض کرتا ہے سرکار کی بارگاہ میں، یہی ایک تمنا ہے عابر کے دل کی، وہ دل پر تمہارا گزر غوث العالم، وہ دل پر تمہارا گزر غوث العالم۔ اور یہ تو عابر آج کا شاعر ہے۔ آؤ بریلی کی دھرتی پر چلیں، بریلی کی دھرتی پر۔ بہت لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت نہیں کی ہوگی، پتہ نہیں کیا 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 ہوگا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، جس کو خود وضو کا اور غسل کا طریقہ معلوم نہ ہو وہ دوسرے کو سکھائیں، تو یہ حیرت کی بات ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کا ولی، اللہ اسے اختیار کتنا دیتا ہے، پاور۔ وہ زمین پر رہ کر کے ساری کائنات پر حکومت کرنے لگتا ہے۔ مخدوم اشرف نے دیکھا یہاں سے، نعرہ سب لگاتے ہو نا، دیکھا کسی نے؟ ان کے صاحبزادے کو دیکھا نا، ان کے پوتے کو دیکھا، تو جب پوتے میں شکل مخدومی نظر آئے تو پھر خود آقا کا عالم کیا ہوا؟ سبحان اللہ۔ جب بیٹا اتنا اچھا ہے تو جس کا یہ بیٹا ہے وہ باپ کتنا پاورفل۔ اب باپ ٹھیلا چلا رہا ہو اور بیٹا ٹائٹ سوٹ پہن کر کے نکلے، بڑھیا لباس پہن کر کے چلے، تو لوگ اسے سر تو کہیں گے لیکن ٹھیلے والوں کا بیٹا ہے ایسا ضرور کہہ دیں گے۔ وہ لوگ کہیں گے کہ نہیں، یہ ہماری فطرت کا تقاضا، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ چیز ہم کہہ ڈالیں گے۔ میگرے جائے یہاں تو کوئی بعید نہیں ہے کہ کوئی کچھ بھی بولے، ہے نا، آزاد ہیں سب۔ اب آپ دیکھیں بریلی کا تاجدار آقاؤں کی بارگاہ میں، تم ادھر ادھر کی بات چھوڑو، علماء گواہ ہیں، اعلیٰ حضرت کوئی لفظی شاعر کا نام نہیں ہے، اپنے وقت کے مفسر قرآن کا نام، اپنے وقت کے محدث اعظم کا نام، اپنے وقت کے فقیہ اعظم کا نام امام احمد رضا ہے۔ آپ جب رسول کے شہزادوں کی بات کرتے ہیں تو آپ لکھتے ہیں کیا بات رضا، اس چمنستان کرم کی زہرا ہو کلی جس میں حسین و حسن تھوڑے۔ اور یہاں وضو اور غسل کی بات آپ کر رہے ہو، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا تو ہے انہیں نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔
یہاں کہاں وضو اور غسل کی تو بات کر رہا ہے؟ یہاں تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن کو جنم دے رہی ہیں اور وقت عصر ہو رہا ہے تو نماز ادا کر رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ کون سے غسل کی بات کر رہا ہے؟ تو کون سے تقوی کی بات کر رہا ہے؟ ساقات پہ چینی وہ یامت کرو۔ ارے سنو، دنیا یہ سمجھتی تھی کربلا جب واقع ہوا تو امام حسین اپنے کنبے کو لے کر کے چلے، سب شہید ہو گئے، ایک عابد بیمار بچا تھا۔ دنیا نے یہ سوچا کہ اب نسل سادات قیامت تک کے لیے ختم ہو چکی ہے، لیکن حسین رسول کا نواسا تھا، فرمایا بیٹا تجھے پلٹ کر واپس جانا ہے، تجھ سے اللہ قیامت تک نسل حسینی کو چلائے۔ دنیا نے دیکھا اور آج تک دیکھ رہی ہے، اور اگر اندھاپن آ گیا ہو تو ہمارے پاس آ جانا، ممیرا سرما رکھا ہے، روشنی لا دیں گے۔ آپ دیکھو چہرے سے بغض کی عینک کو اتار کر محبت بھری نظر میں جب سادات کو دیکھے گا تو واقعی تجھے حسین اعظم کا جلوہ نظر آئے گا۔ یہ کر دو غبار اور جو میل لگائے نا آنکھوں میں، اس عینک کو اتار کر کے بالکل فریش آنکھ کر کے، اب بچوں کو تھوڑا خاموش کر دینا۔ جا درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ دیکھیں دنیا یہ دیکھتی رہی، میں جہاں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں اللہ کرے آپ پہنچ جائیں۔ امام حسین نے اپنے ایک بیٹے کو واپس کیا نا، تاریخ آپ نے یہ تو سنی نا بیان علماء سے، عابد بیمار واپس آئے۔ اب ان سے جو نسل سادات چلی قیامت تک چلے گی نا، قیامت تک کے بیچ میں کہیں رکے گا؟ ہے کسی کے باپ میں ہمت تو آ کر کے روکے؟ اب آپ دیکھیں اہل بیت کے جتنے امام ہیں، اور آج حقیقت بتا دوں میں آپ کو، نہ بولنا یہ ہماری مجبوری نہیں، یہ شرافت ہے۔ نہیں بولتے تو یہ ڈر یا خوف نہیں ہے، یہ عزت کا دائرہ ہے، یہ شرافت کا دائرہ ہے۔ ورنہ بات کرنے کی جب بات ہو تو آ کر کے فیس ٹو فیس بات کرو، جیسے بات کرنی ہو دائرے میں رہ کر کے۔ سنو، سادات ان آقاؤں کی اولاد ہیں کہ جن سے ایسے ایسے پھول نمودار ہوئے کہ قیامت تک اللہ نے امامت سادات پہ رکھی ہے، سادات پہ رکھی ہے۔ یہ صاحب پھر دوسرے مسائل، امیر معاویہ کی بات آ جائے، یہ بات آ جائے، ہر صحابی بالکل برحق ہے۔ ہم یہ سب بحث میں پڑھتے بھی نہیں ہیں، ہمارا تو ایمان ہے الحمدللہ ہر صحابی جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک کا نعرہ کیا لگانا ہے؟ ہر صحابی جنتی نعرہ لگاؤ نا۔ ایک کی تخصیص اور چار کی تخصیص کرنے کی ضرورت کہاں ہے؟ سب جنتی، جتنے صحابی۔ ارے یار جس نے رسول کا دیدار کر لیا وہ حالت ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا تو وہ تو جنتی ہوگا، بلا شک جنتی ہوگا۔ ہم گنہگار ہیں اور اللہ نے ایمان پر خاتمہ کر دیا، چاہے جتنا گناہوں کا بوجھ لے کر کے گیا ہو۔ رسول درود کا ایک ٹکڑا اگر میزان میں ڈال دیں گے تو درود کی برکت سے ہمیں جنت سبحان اللہ۔ جب ہم جیسے فیچروں کا یہ حال ہے تو پھر صحابیوں کا مقام تو کتنا اونچا ہے، صحابیوں کا رتبہ کتنا اونچا ہے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج جس کی محفل میں آئے ہو وہ امام علی مقام کی شہزادے ہیں، وہ سادات گھرانے سے۔ اور آپ دیکھیں حضرت مخدوم سمنانی تاریخ السلطنت، اب مقام کتنا اونچا، ایک گھنٹہ بولو تو سمجھ میں آ جائے ایسا نہیں ہے، یہ کوئی اکبر بربر کی کہانی نہیں ہے۔ اللہ والوں کی باتیں بڑی اونچی ہوا کرتی ہیں۔ آپ کے والد ماجد سلطان سید ابراہیم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی والدہ ماجدہ مخدومہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محل میں جو بادشاہ وقت کا اپنا پرسنل کمرہ، اب آپ بتائیں کہ کوئی بڑا انسان اپنے کمرے میں آرام کر رہا ہو اور باہر پہرے دار کھڑے ہوں،
बगैर इजाजत के कोई आ सकता है? कोई तुर्रम खां भी वहां तक नहीं आ सकता, नहीं आ सकता ना। अब आप देखें रात का तीसरा पहर जा रहा है और ये दोनों अल्लाह से बातें कर रहे हैं। आज तो लोग पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं, लेकिन वो अल्लाह की बातें कर रहे थे, वो अल्लाह की बातें कर रहे हैं। इतने में क्या देखा कि एक मजदूर नुमदार हुए जिनका नाम इब्राहिम था, उनका भी उनका हम नाम अब आए। जैसे ही पलट के दोनों मियाँ बीवी ने देखा कि इतना पहरा सख्त है और बादशाह के बिल्कुल हुजरे में दाखिल हो जाना ये कोई आम बात नहीं है, तो आपने कश्फ के जरिए जान लिया कि ये वाकई अल्लाह का वली है। आपने आपके फरमाने से पहले कह दिया, ऐ इब्राहिम किस चीज की तलब है? का सरकार आपसे कुछ पोशीदा नहीं है। का औलादे नरीना चाहते हो? का हुजूर औलादे नरीना चाहता हूँ, अब दुआ फरमा दे अल्लाह मुझे औलादे नरीना अता कर। औलादे देखो, अब मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत ही अच्छी बात। जितने भाई मेरे यहाँ बैठे हैं शादी हो चुकी है और औलादे नरीना के जो मुतमन्नी है, शाह अब्दुल हक मोहती से दहलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लिखते हैं कि जो कोई बंदा शादी के बाद मायूस हो जाए, औलाद न होती हो, तो वो क्या करे? आका करीम अलैहिस्सलाम का मीलाद का प्रोग्राम अपने घर में मुनक्किद करे। मीलाद में तकरीर ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, फिर आपको ये समझ में ना आए कि ये तो बस प्रोग्राम ही की बात हो रही है। भाई मीलाद से मुराद सरकार की तारीफ करना, अच्छे लोगों को बुलाए, अच्छा लिबास पहने, घर को बिल्कुल मुअत्तर कर दे और तसव्वुर यार में खो करके मिलाद रसूल पढ़ना शुरू कर दे। अब्दुल हक मोदी से दहलवी फरमाते हैं कि इंशाअल्लाह अल्लाह उसे औलादे नरीना अता फरमाएगा। औलादे नरीना ये इस निस्बत से कि जब मेरे आका की विलादत मुबारक हुई तो उस साल जितने घरों में बच्चे पैदा हुए सारे के सारे लड़के पैदा हुए, सारे के सारे उस साल लड़के औलादे नरीना पैदा हुई। तो मेरे आका का मिलाद इतना ऊंचा है, और ये आका का मिलाद ही तो हम कर रहे हैं ना, अभी जो कर रहे हैं वो मिलाद ही तो है। बर्थडे जिसको हम कुछ लोग केक काट के मना लेते हैं और हम ठेला करके मना लेते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। अब आप देखें कि औलाद की दुआ एक वली दूसरे वली से करवा रहा है। दुआ कर दी और आंखों को बंद किया कुछ देर और फरमाया कि तेरी किस्मत में एक नहीं दो बेटे। एक रिवायत के मुताबिक हजरत इब्राहिम के 2 बेटे, एक का नाम सैयद शराब और एक का नाम सैयद आराफ। एक रिवायत के मुताबिक 2 बच्चे। अब आप देखें शान कितनी ऊंची। फिर विलादत के आसार ज़ाहिर हुए। अलगर्ज मुख्तसर ये कि इब्राहिम समनानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के यहाँ अल्लाह ने एक चांद नाज़िल फरमाया। एक चांद हजरत सैयदा मखदूमा खदीजा की गोद में आया। आने के बाद जब देखा कि अल्लाह ने बेटा 8 साल के बाद अता किया है, सारा महल सजा दिया गया। सारा महल सजा करके वज़रा को हुक्म दिया गया कि अच्छे अच्छे पकवान पकाए जाएं और रियाया में तकसीम कर दिया जाए। बिल्कुल जश्न का माहौल था। अब आप देखें हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तब भी हर एक अपनी इस्तिताअत के मुताबिक कुछ ना कुछ करता है, लेकिन यहाँ तो बादशाह के घर बेटे का पैदा होना, वारिस का पैदा होना, जानशीन का पैदा होना बहुत बड़ी बात। अब आप देखें, अब ये बच्चा कोई मामूली बच्चा तो था नहीं। अब जब आपकी उम्र बढ़ती रही, जब बिस्मिल्लाह खाने का वक्त आया तो आपको जब आप पढ़ने के कुछ काबिल हुए तो उस वक्त इब्राहिम समनानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक उस्ताद को बुलाया। बुलाने के बाद उनका नाम इमामुद्दीन तबरेज़ी, ये आपके पहले उस्ताद जिन्होंने तारिकुस सल्तनत सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी सामानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बिस्मिल्लाह खानी कराई। आपने उस वक्त ये प्रोग्राम निपटा करके जब 7 साल की उम्र हुई तो आपने कुरान को हिफ्ज किया और सिर्फ हिफ्ज नहीं, किरात सबा के कारी बने। भारी कारी, भारी कारी। अब कितने लोगों का ये ख्याल होता है कि अगर कोई सैयद अनपढ़ हो, यानी दुनियावी लाइन का हो, शर्ट पट पहनता हो और ये बिल्कुल क्लीन हो, कहीं जाता हो तो लोग हिकारत की नज़र से देखते हैं। आओ मैं तुम्हें एक ऐसे इमाम की बारगाह में ले जाऊं जो तुम्हें सादात का अदब बता। इमाम
मालिक रज़ी अल्लाह ताला अपनी मसनद पर बैठे हैं, सामने एक घर है, आप अपनी दरसगाह में बैठे हैं, तमाम शागिर्द आपके इर्द गिर्द हैं, आप पढ़ा रहे हैं, अचानक खड़े हो रहे हैं, फिर बैठ रहे हैं, फिर खड़े हो रहे हैं, फिर बैठ रहे हैं, फिर खड़े, 3 मरतबा आपने इस तरीके से किया। शागिर्दों से रहा ना गया तो उसमें से एक ने पूछा, हुजूर क्या आपको कोई दिक्कत हो रही है बैठने में, कोई तकलीफ महसूस कर रहे हैं आप? फरमाया नहीं, सुनो, जब मैं तुम्हें दर्स देना शुरू करता हूं इतने में क्या देखता हूं कि सामने एक सैयदजादे का घर है, इनका छोटा बच्चा बाहर आता है तो उसकी ताजीम के लिए खड़ा है। यहाँ वुजू और उसकी बातें लेकर के लोग घूम रहे हैं, यहाँ तो ताजीम का मर्तबा इमाम समझा रहा है वक्त का। फिर बैठ जा रहा हूँ, जब वो घर में चले जाते हैं, फिर जब वो आए फिर मैं खड़ा हो गया, फिर जब वो चले गए फिर मैं बैठ गया, जब तीसरी मर्तबा आए फिर मैं खड़ा हो गया। और ताजीम यही, इसी को ताजीम कहते हैं, इसी को ताजीम कहते हैं। और मेरे आका ने फरमाया ना कि मेरी औलाद पर अगर किसी ने एक एहसान भी किया होगा और उसका बदला अगर वो दुनिया में न दे सकी तो कयामत में मुझ मोहम्मद से ले लेना, मुझ मोहम्मद से ले लेना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इमाम मालिक से शागिर्दों ने कहा, हुजूर क्या वो आलिम दीन है? कहा नहीं। कहा वो हाफिज है? कहा नहीं। कहा वो कारी है? कहा नहीं। बेटा कारी नहीं है, वो खानदान में भारी है, वो खानदान में भारी है। और कारी अपनी जगह, आलिम अपनी जगह, हाफिज अपनी जगह, और रसूल का एक बेटा दुनियादार जो हो वो एक अपनी जगह। उसका मुकाबला एक आलिम नहीं कर सकता। नसब के एतबार से देखो, उसकी इज्जत और हुर्मत के एतबार से देखो तो वक्त का मुजद्दिद जो है वो अपनी मसनद को छोड़ देता है आले रसूल की। तो माहौल शुमा किस गिनती में है? मैं ये कर रहा था अलगर से, 7 साल की उम्र में आपने हिफ्ज़ व क़िराअत मुकम्मल किया। 14 साल की जब आपकी उम्र हुई, दूसरे 7 साल जब आगे बढ़े तो ये दरस निज़ामी का जो कोर्स होता है, हजरत मौजूद है, आप पूछ लेना कितना टफ ये कोर्स होता है। आपने 14 साल की उम्र में उलूम फ़िक़ह, उलूम तफसीर, इल्म हदीस, ये जितने इल्म थे तमाम पर महारत ताम्मा हासिल कर ली। सिर्फ गर्दान का रट लेना आलिम हो जाना नहीं है, 1-2 मसाइल का जान लेना, जुब्बा दस्तार पहन करके निकल जाना, इसका नाम आलिम नहीं। रोटियां तोड़नी पड़ती हैं, मेहनतें शाका करने के बाद उस्तादों की जूतियां सीधी करो। और ये तो तेरे और मेरी बात है। अरे हम क्या ताज़ीम करेंगे अहले बैत की? अरे अहले बैत की ताज़ीम करने वाले कोई जुनैद बगदादी से जाकर के पूछे, बता जुनैद तुझे सज्जदुत ताइफा का लक़ब किस दर से मिला? जुनैद छाती ठोक के कहता नजर आता है कि सैयदजादे के दर से मिला। सुभान अल्लाह। जिसको जो मिला, जितना मिला, सदका तेरा। सारी कायनात तो सैयदों का सदका कर रही है। ताज़ीम करने पर आता है तो बाप मर जाता है। अटैक का हमला होने लगता है जब अहले बैत की बात आ जाए। कोताही करने में अहले बैत की जब बात आ जाए, शान की बात आ जाए, इज्जत की बात आ जाए, हुर्मत की बात आ जाए, इनकी ताज़ीम और मर्तबे की बात आ जाए तो लोगों को खलता बहुत है। मैं आज इसलिए स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि जब तक आप इससे सबक हासिल नहीं करोगे, खुदा की इज्जत और जलालत की कसम तुम्हारी दुनिया भी बर्बाद है और आखिरत भी बर्बाद है। वजह ये आला हजरत फतावा रिज़विया में फरमाते हैं कि सैयद अगर गुमराह भी हो जाए तब भी वाजिब ताज़ीम। शराब पी रहा हो ना और तुम उसे देखो तो उसे बुरा मत कहो, इसलिए कि उसकी रगों में रसूल आज़म का खून गर्दिश कर रहा है। तेरे बाप का खून जब इतना अच्छा है तो फिर हमारे बाप का खून कितना आला। बात मर्तबे और ताल्लुक की जहां तक है तो औलाद अगर नाफरमान हो तो जिम्मेदार बाप है, बख्शवा लेगा। ठेकेदार तुम दिन के नहीं बन गए। सबको समझाना और अच्छी तरीके से पॉलिसी कर करके मस्का लगा लगा करके बात करना, ये सुन्नियत का तरीका तो नहीं है। बात हक करो, सामने करो, सच्ची करो। मेरे आका ने फरमाया वमन माता हुब्बे आले मुहम्मदिन माता शहीदा, जो अहले बैत की मोहब्बत में मर गया जानो वो शहादत की मौत मरा। वमन माता बुग़्ज़े आले मुहम्मदिन माता काफिरा, और आका फरमाते हैं कि जो अहले बैत से दुश्मनी और बुग़्ज़ व अदावत रखता हुआ मरा जानो वो काफिर की मौत मरा।
काफिर की मौत मरा, मुझे बता सादात से दामन कब तक छुड़ाएगा, कब तक उनसे भुगसो अदावत। ये मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी, आज हम दीन की बातें कर रहे हैं, सब दीन फैला रहे हैं। हम मसनद पे बैठ के दीन फैलाएंगे, मसनद पे बैठ जाएंगे दीन फैलेगा। हम सामने टीवी देखेंगे दीन फैलेगा, हम सामने जाकर के लोगों से बात करेंगे दीन फैलेगा। अरे सुन, मैं बताऊं तुझे दीन कैसे फैलाया जाता है। सुन, दिन के रास्ते में तकलीफें कितनी उठानी पड़ती हैं। 15 साल की उम्र है सुमनान के ताजदार की, आप अपनी वालिदा से इजाजत लेकर के छोटे भाई आराफ अशरफ को अपनी खिलाफत अता करके, मसनद अता करके, तख्तो ताज अता करके जब हुक्म होता है तो सिमनान का ये शहबाज परवास करता है। आपने जब सफर शुरू किया वालिदा से इजाजत लेने के बाद, सबसे पहले जब आपका पड़ा हुआ वो ओट शरीफ पाकिस्तान में एक इलाका है जहां मखदूम जाए जहानिया जलालुद्दीन जहां कश्त रज़ी अल्लाह तआला आपके पास वो रहे 3 रोज, एक रिवायत के मुताबिक ज्यादा। आपने डायरेक्ट जाके चिल्ला कशी में बिठा दिया, मुराकबे में बिठा दिया और फरमाया बेटा अशरफ अब आप यहाँ से कुछ करो, जल्दी से बंगाल में पंडवा शरीफ में अलाउद्दीन गंजे नबात आपका इंतजार कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। वायरलेस देख, यहाँ तो जियो है फिर भी टावर नहीं है। वहाँ कुछ नहीं था, कोई फैक्स नहीं था, कोई ईमेल नहीं था, कोई वायरलेस नहीं था, कोई फोन नहीं, कोई तार नहीं, सीधे वार। और वार भी कैसा, नजर वहां से उठे तो पंडवा नजर आए, पंडवा से नजर उठे तो ओज नजर आए, और तू नजर यहाँ से उठाए तो जमीन नजर न आए, उठाए तो तुझे धुंधली आसमान, तुझे धुआं नजर आए, तू दाएं बाएं देखे तो तुझे मच्छर नजर आए। और अल्लाह वाला जब निगाह को बंद करके दिल की निगाह से देखो तो तू सरा नजर आए, आंखों को बंद करके देख ले तो अर्शे आज़म नजर आएगा। ये अल्लाह वालों का मर्तबा। अलकर्ज आप वहां से ओज से चले, चलते चलते भागलपुर जब बिहार की सरजमीन पर आप पहुंचे, मैं मुख्तसर क्योंकि बहुत लंबी बातें हैं लेकिन वक्त क्योंकि बहुत शॉर्ट है इस वजह से वक्त 11 बजे तक का है। अब आप देखें खाना भी तैयार होगा ना आपका, तो बेशक वो मिलेगा इंशाल्लाह। लंगर मखदूमी का इंतजाम भी यहाँ भरपूर है, बिल्कुल आप अच्छे से खा के, लेकिन पहले बात तो सुन लें। और जो आशिक होगा वो दबा करके खाएगा भी इंशाल्लाह। अब आप देखें जिसको खल रहा हो तो वो थोड़ा चटपट के निकल भी जा सकता है, लेकिन आप देखें कि जब चले भागलपुर शरफुद्दीन अहमद याहिया मुनीरी का जनाजा रखा है। अब आप देखो, आपने बिल्कुल जब मौत का वक्त करीब था तो अल्लाह वाले, मैंने बोला ना अभी कि नजर से नजर मिल जाती है तो सारे हालात बिल्कुल साफ हो जाते हैं। आपने क्या फरमाया अपने मुरीदीन से, सुनो खबरदार मेरी नमाज जनाजा कोई ना पढ़ाए मगर एक बंदा आएगा मशरिक की जानिब से, वो आएगा उसके अंदर 3 खासियतें होंगी, 3 खुसूसियत जिनके अंदर वो पूछ लेना, अगर वो बता दे तो उसे आगे कर देंगे। पहला कि वो तारिक सल्तनत होगा, दूसरा वो सही नसब सैयद होगा, और तीसरा ये होगा कि वो अल्लाह का कामिल बंदा होगा, वली आजम होगा। अब आप देखें जब वो कीरते सबा का कारी होगा, जब वो आए तो आपसे पूछा गया कि आप तारिक सल्तनत हैं, फरमाया बेशक मैं तारिक सल्तनत हूँ। दूसरा कहा आप सही नसब सैयद हैं, कहा बेशक मैं सही नसब सैयद हूँ। तीसरा आप कीरते सबा के कारी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कारी हूँ, इमामत फरमाइए। मखदूम साहब ने नमाज पढ़ाई, नमाज के बाद सब मुरीदी ने ना इश्क है पीर से। अब इश्क कैसा है, पीर का जो पैरान था ना जुब्बा मुबारक, उसको लेने के लिए आशिक लपक रहे हैं। अब आप देखें आज तो कपड़ा साहब बड़े डाल दो उसको बाल्टी बाल्टी में कहीं। अब आप देखें तुरबत जब तैयार हो गई, बिल्कुल मजार बन गया, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि ये खिरका आप मुझे दे दो, और आप नहीं माने, कहा अच्छा एक काम करो इस खिरके को इनकी तुरबत पर, शरफुद्दीन अहमद याहिया मुनीरी की तुरबत पर रख दो। मुरीदों ने रख दिया, कहा जो ले ले उसका। अब वो खींचते रहे रखने के बाद, लेकिन किसी से टस से मस नहीं हुआ। मखदूम पाक ने एक उंगली का इशारा किया, कपड़ा हाथ में आ गया, सुभान अल्लाह। और आपने खिरका से अफ्तन फरमाया, कुछ देर पहनने के बाद आपने उतार दिया, कहा लो ये कपड़ा ले लो, इसके अंदर जितने बरकत थे मैंने अपने दिल में समेट लिया, अब इसकी मुझे हाजत नहीं है, ये तुम लेकर के चले जाओ। वहां से जब फिर आप चले पंडवा की धरती पर पहुंचे, वहां देखो इस्तकबाल,
آج مرید اپنے پیر کو یاد کرتا ہے نا، لیکن ایک پیر ایسا ہے جو اپنے مرید کو 2 سال سے یاد کر رہا ہے، سبحان اللہ، ویٹ کر رہا ہے۔ یہاں تھوڑی دیر اگر ویٹ کرنے کی بات آ جائے تو قیامت نمودار ہو جاتی ہے صاحب۔ فون پہ فون آتے ہیں، اور اگر کسی مجبوری کے تک اگر نہ پہنچ سکے تو پھر چینی گھوئیاں بھی چالو ہو جاتی ہیں۔ لیکن سنیں، 2 سال سے آپ انتظار فرما رہے ہیں۔ علاؤالدین گنج نبات کتنی اونچی شخصیت، جہاں علماء، مشائخ، سلطان وقت حاضری دیتے ہوں، وہ مخدوم پاک کا انتظار کرتے نظر آ رہے ہیں۔ جب دیکھا تو کچھ دیر کے بعد فرمایا بوئے یار نہیں آیا، میرے یار کے آنے کی خوشبو آ رہی ہے، چلو جلدی سے پالکی نکالو۔ آپ نے پالکی منگوا کر کے اس میں آپ تشریف فرما ہوئے، مریدوں سے کہا جلدی لے کر کے بالکل پنڈوا سے باہر پہنچو۔ بالکل علاقے سے، شہر سے باہر نکل گئے اور وہاں انتظار کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تمام مرید سب بنا کر کھڑے ہیں اور علاؤالدین گنج نبات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھڑے ہیں۔ آپ نے قافلہ آتے دیکھا، فرمایا کہ جا کر پوچھو اس میں کوئی اشرف نام کا بندہ ہے۔ جا کر کے پوچھا، کہا جی میں اشرف ہوں۔ کہا سرکار اشرف نام کا ایک بندہ اس میں ہے۔ کہا لے کر کے ان کو میری بارگاہ میں آؤ۔ لے کر کے آئے، مخدوم پاک نے جا کر کے، دیکھو پیر کی تعظیم کیسے کی جاتی ہے میں آپ کو بتاؤں، پیر کا مرتبہ کتنا اونچا ہوتا ہے۔ جا کر کے آپ نے آنکھوں سے آنکھیں نہیں ملائیں، اپنے پیر و مرشد سے ڈائریکٹ ہاتھ نہیں لگایا، پہلے آپ نے قدموں کی طرف جھکنا چاہا۔ علاؤالدین گنج نبات نے دونوں شانوں کو، دونوں بازوؤں کو پکڑ کر کے فرمایا بیٹا شرف تیری جگہ میرے قدم میں نہیں، ارے تو تاریخ السلطنت ہے، تو نے اپنے پیر کے لیے حکومت کا نذرانہ عطا کر دیا ہے، تیری جگہ میرے دل میں ہے۔ آپ نے سینے سے لگایا اور سارا علم اشرف بیا کے قلوب و اذہان کے اندر منتقل فرما دیا، اپنی خانقاہ میں لے کر کے آئے۔ الغرض 10 سال تک مخدوم پاک علاؤالدین گنج نبات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں رہے۔ کتنا؟ 10 سال تک۔ 10 سال تک رہے تو صرف پیر کے یہاں کھانا ہی نہیں کھایا، کام کیا۔ اب دیکھیں جس نے سلطنت کو ٹھکرا دیا ہو، اب اس کو کس چیز کی غرض ہے؟ جس نے اتنی چھوٹی سی عمر میں ساری کائنات کو لٹا دیا ہو، اب وہ کس چیز کا خواہاں ہو سکتا ہے؟ اور سنو، 10 سال کے بعد جب آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا بیٹا اشرف اب آپ دین کی تبلیغ کے لیے نکلیں، اب آپ کو مجھ سے جدا ہونا ہوگا۔ اور کہ حضور رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، آخری ایام ہے، بس عید کی نماز آپ کے ساتھ ادا کر لیں، پھر ہم کچھ کر لیں گے۔ اب دیکھیں پیر کا حکم مرید کیسے مانتا ہے۔ آپ نے عید کی نماز ادا کی اور عید کے دوسرے دن آپ چلے تو وہاں سے پنڈوا شریف سے جو پہلا سفر آپ نے یوپی کی طرف جو کیا، آپ جونپور کی دھرتی پر آئے۔ کہاں پہنچے؟ جونپور۔ آپ سے اچھا کون جان سکتا ہے؟ جونپور۔ اب یہاں آپ رکے، اچھا کوئی بہت مشہور ہستی اگر آ جائے تو ہمیں اس کا انٹروڈکشن، تعارف، یہ فلاں شخصیت ہیں، یہ خوبیوں کے، یہ عالم ہیں، یہ قاری ہیں، یہ حافظ ہیں، یہ بھاری ہیں، یہ بہت پیسے والے ہیں، یہ سیٹ ہیں، فلانے ہیں، ٹھکانے ہیں، یہ روڑپتی ہیں، یہ کروڑپتی ہیں، یہ ہم بتاتے ہیں، ہم بتاتے ہیں۔ لیکن دیکھو مخدوم پاک اس سے پہلے تو کبھی جونپور نہیں آئے، پہلا سفر ہے یہ پنڈوا سے۔ آپ پہنچے، جوک در جوک لوگوں کا میلہ لگتا نظر آ رہا ہے، لوگ دیدار کے لیے آ رہے ہیں، لوگ ہاتھ چوم رہے ہیں، کوئی پیر چوم رہا ہے، کوئی پیشانی چوم رہا ہے، سب تعظیم کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، سب عزت و احترام کر رہے ہیں۔ اتنے میں دیکھا کہ ایک بادشاہ آیا، ایک راجہ، اب راجہ ایک علاقے کا راجہ ہوگا، وہ آیا، کہا حضور میں آپ کو کچھ نذرانہ دینا چاہتا ہوں۔ تاریخ السلطنت مسکرائے، فرمایا کیا نذرانہ دینا چاہتا ہے؟ کہا حضور میرے پاس بہت زمین ہے، بہت جائیداد کا میں مالک ہوں، میں بادشاہ ہوں، میں راجہ ہوں، اس لیے آیا تھا۔ کہا آپ اس ٹیلے پہ چڑھ جائیں۔ مخدوم پاک اس ٹیلے پہ چڑھے، کہا آپ کی نگاہ جتنی دور تک جا رہی ہے، آپ حکم کریں اتنی زمین میں آپ کے نام کر دوں۔ اس سے کیا معلوم تھا کہ یہ سلطنت کو ٹھکرا کے آ رہا ہے؟ اس سے کیا معلوم تھا کہ یہ سمنان کا تاجدار 15 سال کی عمر میں حکومت کر رہا تھا اور ٹھکرا کر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچا ہے۔ اب آپ دیکھو، یہ راجہ کو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اوپر آ جا، میری نگاہ جہاں تک جا رہی ہے وہاں تک تو مجھے زمین دے گا؟ کہا بالکل دوں گا، آپ حکم کریں۔ کہا ٹھیک ہے، جیسے میں کہتا ہوں ایسے دیکھ۔ دیکھتا رہا، ایک بیک مخدوم پاک کو جلا لایا، آپ نے
نے جب دیکھا جلالی نگاہ میں تو سامنے گنبد خضرا نظر آیا. کہا یہاں تک تیری زمین ہو سکتی ہے؟ کہا حضور معاف کر دیں مجھے پتا نہیں ہے, اب میری طاقت نہیں ہے. کہا سن بیٹا, میں سلطنت کو ٹھکرا کر کے اللہ کی بارگاہ میں آیا ہوں, مجھے تیری زمین کی ضرورت نہیں ہے. اور آپ دیکھیں یہ اشرف نام, میں اس کی فضیلت آپ کو بتا دوں. اور آج کل تو لقب کے بھی لوگ بھوکے ہیں نا بہت, کوئی قطب الاولیاء بننا چاہتا ہے, کوئی سراج الاولیاء بننا چاہتا ہے, زبدۃ العارفین, زینت الاصفیاء, پتہ نہیں کون کون سے لقب لوگوں کو چاہیے. لیکن سنو, لقب جو اللہ عطا کر دے پھر اس لقب کی بات. لقب کے بھوکے ہو یار, لقب ہم اپنے لیبل خود ہی لگا لیتے ہیں, اسٹیٹس ہمارا خود ہی بن جاتا. سنو یہ دنیا داری کی بات ہے. آؤ میرے اشرف پاک کی بارگاہ میں دیکھو, نام اشرف رکھا تو والد نے اپنی مرضی سے نہیں رکھا. میرے آقا حضور ہاتھ میں تشریف لائے, فرمایا بیٹا ابراہیم تیرے یہاں جو بچہ پیدا ہوگا اس کا نام تو اشرف رکھنا. سبحان اللہ. یہ اشرف نام کسی دنیا دار کا چنا ہوا نہیں ہے, رحمت مختار کا چنا ہوا ہے. اور جہانگیر دیکھو, اشرف آپ کا نام, سید تو آپ تھے, اب جہانگیر اور سمنان سے آپ کا تعلق تھا, اس لیے سمنانی یہ آپ کا تخلص جو لکھا جاتا ہے سمنانی, آپ وہاں سے تعلق رکھتے تھے. اب بیچ میں جو جہانگیر ہے نام اب پورا ہوا ہے, سید اشرف جہانگیر سمنانی سامانی رضی اللہ تعالیٰ, یہ نام اب مکمل ہوا, یہ پورا نام مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اب آپ دیکھیں یہ جہانگیر لقب کے لیے مخدوم پاک نے دعائیں نہیں کی, مخدوم پاک نے مریدوں سے پکڑ پکڑ کے نہیں کہا کہ مجھے تو شیخ طریقت لکھ دے, یا مجھے امیر بنا دے, یا مجھے تو بہت بڑا پیر و مرشد مان لے, یا مجھے تو یہ کر دے, مجھے یہ لقب دے دے, مجھے بہت بڑا عالم دین مان لے. یہ آپ نے اپنے مریدوں سے نہیں کہا, مریدوں سے نظرانے وصول نہیں کیے. آپ کے پیر و مرشد علاء الدین گنج نواز مراقبے میں گئے اور تصور کی دنیا میں جا کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کی, مولا میرے اشرف کو تیری بارگاہ سے چنندہ لقب عطا فرما دے. اب کیا دیکھتے ہیں, رات کا پہر جا رہا ہے, صبح علاء الدین گنج نبات اٹھے, فرمایا سید محمد اشرف جہانگیر سمنانی, بیٹا تیرا یہ لقب ہونا چاہیے تھا, اور میری تمنا تھی کہ یہ لقب ہو, مجھ پر الہام ہوا ہے جہانگیر کا لقب یہ میں تجھے عطا کرتا ہوں. اب ہم خود جہانگیر بننے لگ جائیں تو کہاں یار کام بنے گا. دال اور گوشت میں فرق تو ہوتا ہے نا, نہیں ہوتا. ایک طرف دال رکھی ہو, ایک طرف گوشت رکھا ہو, تو میاں بھائی کہاں جائیں گے؟ دال میں تم تو رولا کیوں نہیں, ماتا نے ایسا ہو جائے. اب آپ دیکھیں, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ والے القاب کے بھوکے نہیں, اللہ والے تمہارے نذرانوں کے بھوکے نہیں, اللہ والے تمہاری دھول چادر کے بھوکے نہیں. یہ تو تم اس لیے کرو. اچھا دیکھو, ہم نے نہیں دیکھا نا اشرف میاں کو, سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم نے نہیں دیکھا, غریب نواز کو ہم نے نہیں دیکھا, غوث اعظم کو, قطب کارنٹا کو, جتنے اولیاء کاملین جو گزرے دنیا سے, دین کی تبلیغ کی, چلے گئے ظاہری دنیا سے, ہم نے کسی کو دیکھا, لیکن اللہ نے ان کی محبت کو ہر ایک کے دل میں بسا دیا. اور ایک خصوصیت خانواد اشرفیہ کی جو سب جانتے بھی ہوں گے اور نہیں جانتے تو میں بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ واحد ایک ایسا سلسلہ ہے جس کا نشان دنیا کے چپے چپے میں پایا جاتا ہے. سبحان اللہ. چپے چپے میں جہاں جاؤ وہاں ایک بندہ تو ملے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا, ایک بندہ ضرور ملے گا جو یہاں سے وابستہ ہوگا. وجہ اللہ نے وہ شہرت عطا فرمائی, تو جو اللہ کا ہو جاتا ہے کائنات اس کے قدموں میں آ جایا کرتی ہے. جو اللہ کا ہو جاتا ہے نا کائنات اس کی ہو جایا کرتی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں پیارے کہ جن کے نیر کے پانی میں یہ شفا کا عالم ہو. اب آپ دیکھیں نیر کے بارے میں بھی حضرت فرما رہے تھے نا, جو آپ نے بھی کیا. اب آپ دیکھیں بہت ساری تالابیں ہیں نا, گنگا جمنا میں سے پانی آپ کیوں نہیں بھرتے؟ آپ مہیساگر میں جاتے ہیں تو پانی کیوں نہیں بھرتے؟ آپ نرمدا ڈیم چلے جاتے ہیں تو وہاں پانی نہیں بھرتے. واترک, یہ جتنے ڈیم ہیں سب سیم ہیں. ایک نیل ہے بالکل نیلا ہے. گئے ہوں گے, دیکھا ہوگا آپ نے, تم پاک کے آستانے کے تینوں طرف
یہ آپ نے خود عمل کر کے اسے کھدوایا تھا اپنے مریدین کے حلقے کے ساتھ. اور ابھی حضرت جو فرما رہے تھے بالکل سچی بات, اس کو ذکر حدادی بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ذکر حدادی. اور ہر پھاوڑے پر, یعنی پاوڑا جس کو اپنی بھاشا میں بولتے ہیں, کہ جتنی ضربیں زمین پر لگتی ہر ضرب پر کلمہ شہادت پڑھا جاتا. مخدوم پاک نے اسے اس کے اندر 7 مرتبہ آب زمزم لا کر کے ڈالا, اور اتنی کثیر کہ اس کی شفا اس کی جڑوں تک پہنچ گئی. اور آپ نے فرمایا کہ جو اس نیل کا پانی پی لے, اگر مجنون ہوگا تو وہ عاشق بن جائے گا, اگر وہ پاگل ہوگا جس کو جنون طاری ہوگا یہ پانی پینے سے اسے شفا ملے گی, اگر کسی پر جادو یا عصیر کا اثر ہوگا, اگر یہ پانی صدق دل سے مخدوم پاک کے وسیلے سے پی لے گا, اللہ مخدوم پاک کی چوکھٹ کے صدقے اسے شفا کاملہ و صحت عاجلہ عطا فرمائے. تو جس کے دل کے پانی کا یہ عالم ہوتا تو روٹی اور بوٹی کا تو کیا پوچھنا. پانی جب اتنا نارمل چیز ہے, اس میں اتنا اثر ہے, تو پھر ذات کتنی پاورفل, کتنا انصب منصب. اور سادات کی تعریف تم بھی نہیں کر سکتے, ہم بھی نہیں کر سکتے, اور قیامت تک کوئی کر بھی نہیں پائے گا. اس لیے کہ یہ رسول کی اولاد, یہ نسب میں بڑے, حسب میں بڑے, یہ کائنات میں یہ خاندان ایسا ہے کہ کسی چیز کا یہ محتاج نہیں. نہ تمہاری تعریف کا محتاج, نہ تمہارے لقب کا محتاج, نہ تمہارے روپیے پیسے کا محتاج, نہ تمہاری دوسری کسی پراپرٹی کا یہ محتاج. اس کو تو اللہ نے اتنا سخی اور اتنا فراخ دل والا بنایا ہے کہ اللہ نے زکوٰۃ سادات پہ آرام کر دی. اب اس سے بڑھ کر, اچھا جب زکوٰۃ کا مسئلہ آتا ہے تب لوگ سادات کی تعظیم بہت کرتے ہیں. ارے یہ سید ہیں, ان کو کیسے دے سکتے ہیں زکوٰۃ, حرام ہے. اور جب سید کو نذرانہ دینے کی بات آئے تو بولے ارے حالات کو ہے نذرانہ. بھائی زکوٰۃ کی بات آئے تو تعظیم سادات واجب. تب مسئلہ اعلیٰ حضرت کا ترنت یاد آ جاتا, تب سب مفتی بن جائیں گے, کاغذ اور قلم لے کر کے چالو. فلاں سید صاحب کو یہ زکوٰۃ دے دی گئی, اس کے بارے میں مفتیان کرام شرح متن کیا حکم بغیر جواب بتا کریں, قرآن و سنت کی روشنی میں جواب بتا کریں. سنت کیا یہ بھی پتا نہیں ہے, قرآن میں ہے کیا یہ بھی اس کو پتا نہیں, بس قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دے. بھائی جتنی چادر ہو اتنے پیر پھیلائے. حضور مفتی اعظم ہند کا معاملہ کیا تھا, حضرت بیٹھے ہیں, بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات بتا رہا ہوں. دیکھو ہم جب کچھ جاننے لگتے ہیں تو ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ہم بہت کچھ جان گئے ہیں. آپ دیکھیں مفتی اعظم سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ تو اپنے وقت کے مفتی اعظم, محدث اعظم, اتنے بڑے تاجدار, آپ علم کا دریائے بے کنار, آپ کے علم کا جواب نہیں, آپ کے فتوے کا جواب نہیں. جب نسل بندی کے خلاف فتویٰ اندرا گاندھی جیسی حکومت والی ہاتھ اور گھٹنے ٹیک دے, تب بھی بریلی کے تاجدار کا بیٹا اپنی تحریر کو واپس نہ لے, شریعت کے خلاف کوئی کام نہ کرے. جب آ کر کے پوچھا مریدین نے کہ حضور آپ کو کتنا زیادہ علم ہے, آپ نے عاجزاً فرمایا کہ میں اتنا علم جانتا ہوں کہ میں اپنی نماز صحیح سے ادا کر لیتا ہوں. مجھے اتنا علم ہے کہ میں اپنی 5 وقت کی جو نماز ہے وہ صحیح سے ادا کر لیتا ہوں, اور یہاں ایک وقت کی بھی صحیح سے ادا نہیں کرے گا اور باتیں بڑی بڑی کرے گا. دیکھیں آپ حد کس طریقے سے ہو چکی ہے. آپ کا کام ہے علماء کے پاس آ کر کے کسی بھی چیز کا حل نکالنا, پروپیگنڈا کرنا نہیں, بات کو بڑھانا نہیں, اور کسی کے بارے میں بھی بدگمانی پھیلا دینا, کسی کے بارے میں کچھ بھی کہہ دینا. سنو ساتھ بہت, اب یہاں میں جتنا بولوں اتنا کم ہوگا, اس لیے کہ مجھے تو بہت زیادہ بولنے کا منع بھی, لیکن وقت کی قید کی وجہ سے میں مقید ہو گیا ہوں, اس لیے زیادہ آپ کو لوچ نہیں ملے گا انشاءاللہ. لیکن جو بات ہے وہ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جس چیز کی تعظیم کا حکم میرے آقا دے دیں, میرے آقا دے دیں جس چیز کی تعظیم کا حکم, پھر امتی کو کرنے میں پرابلم کس چیز کی, اعتراض کس چیز کا ہے. اچھا دیکھو, ایک یہ سب کو معلوم ہے نا کہ کسی کی اگر چگلی کرو تو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے, غیبت کرو تو بہت بھیانک برا ہے نا.
اب یہ گناہ کر کے انسان کتنا بڑا گنہگار ہو رہا ہے. اچھا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ چغلی نہیں کرنی چاہیے، یہ تجھے بھی معلوم ہے مجھے بھی. غیبت نہیں کرنی چاہیے، یہ تم کو بھی معلوم ہے مجھے بھی. کسی کی برائی نہیں کرنی چاہیے، یہ تمہیں بھی معلوم ہے مجھے بھی. پھر یہ ساری باتیں جاننے کے باوجود جا کر کے چینی گوئیاں کرنا اور پیٹ پیچھے فلانے صاحب ایسے ہیں، فلانے سادات ایسے ہیں، ان کا وقار اچھا نہیں، ان کے اخلاق اچھے نہیں. تم ان کے اخلاق کو سیلو ٹیپ سے ناپنے جاؤ گے، تم اپنے کے لیے جاؤ گے، سارا ٹھیکہ تم نے لے لیا. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ رسول نے جسے عظمت دے دی وہ بلند ہو گیا، اور ساری رسول کی امت بلند ہے، صرف سادات نہیں. رسول کی ساری امت کو قرآن نے خیر امت کہا. خیر امت تو تم بھی لیٹسٹ ہو، اور سادات تو افضل السادات ہیں، ان کی بات ہی نرالی ہے. لیکن بات یہ کہ جب بڑوں کی بارگاہ آ جائے تو زبان کو خاموش کر لو. کہتے ہیں نا کہ علماء کی بارگاہ میں جاؤ تو زبان سنبھالو، اور بڑی کی بارگاہ میں جاؤ تو دل تھام کر کے بیٹھو. تو یہ ساری چیزیں ہم عمل میں لائیں، اس پر عمل کریں. اور جس شخصیت کا بیان سن کر کے آج یہاں مستفیض ہو رہے ہیں تو دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مخدوم پاک جہانگیر سامانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں ہماری دنیا و آخرت کو کامیاب و کامران بنائے، سادات کی سچی محبت عطا فرمائے. اللہ ہر اہل بیت کے ساتھ محبت کا صحیح جذبہ عطا فرمائے، اور ان خانوادوں والوں سے اللہ سچی پکی محبت عطا فرمائے. رسول کے در کی خیرات اللہ عطا کرے، چادر زہرا کا صدقہ مولا عطا کرے، اور ہر قسم کی برائی سے، ہر قسم کی چغلی سے، ہر قسم کی غیبت سے، سادات کی بے عزتی سے، سادات کی مخالفت سے اللہ ہر سنی صحیح العقیدہ مسلمان کو محفوظ و معمول فرمائے. آمین بجاہ سید الامین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب صلاۃ و سلام بھی ہوگا، لیکن اس سے پہلے اشرفی ترانہ سجاد بھائی پڑھنا چاہ رہے ہیں، تو اس کے چند اشعار سننے کے بعد اس کے بعد پھر صلاۃ و سلام ہوگا انشاءاللہ. السلام علیکم. سبھی حضرات اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر سوئے ماں. اے شہ سملان غوث عالم و پیر ہدا صاحب فضل و عطا سرچشمہ جود و سخا. تیرے در پر تیرا منگتا دست واسطہ ہے کھڑا. لاج رکھ لو میرے دادا میرے خالی ہاتھ کا سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن. ایک طریقے پر نہیں رہتا کبھی دنیا کا حال. ہر کمال راز والو ہر زوال راز کمال. کٹ گئی فرقت کی راتیں اب تو وصال. نکل اے آفتاب حسن ہے میرے
سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر منصور آ گئے ہیں اب عداوت پر بہت اہل زمن ایک میں ہوں ناتوا اور لاکھ ہے انجمن سید محتاج کی سن لو برائے پنجتن بول والا ہو تیرا آباد تیری انجمن سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا وعلى آلك وصحابك يا محمد مصطفى صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک ضروری اعلان سماعت کرنا ہے. کل بعد نماز عشاء قصبہ نور الہی مسجد میں حضرت غلام جہانگیر صاحب کا خطاب ہوگا. جشن مخدوم اشرف کا اہتمام وہاں بھی کیا گیا ہے. کل بعد نماز عشاء تو آپ حضرات زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت فرما کر کے فیضان مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مالا مال تشریف لے. اللهم صل على سيدنا محمد القلوب والدواء وعافية الأبدان والشفاء ومن الأبصار والضياء وعلى آلك وأصحابك دائما أبدا صلى الله على سيدنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الدارين. اللهم ربنا اغفر لوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. کلمہ کا سلام علیکہ بادشاہ بندہ نواز مالک مولا تیرے گنہگار بندوں نے آ کر کے تیرے محبوب بڑی تاریخ السلطنت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سامانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا. پروردگارہ ہمارے پڑھنے میں بولنے میں سننے میں نظر و نیاز کے اہتمام میں آداب محفل میں عمدن سہون بتقاض بشریت کوئی لغزش یا خطا واقع ہوئی تو اپنے حبیب کے صدقے میں سے معاف فرما. بارگاہ سمدیت میں سے قبولیت کا شرف عطا فرما. حضرت سے آگاہی نعمت علی مرتبت رحمت عالم نور مجسم ہدیہ دورہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں. مولا قبول فرما. آپ کے توسل سے بالخصوص انبیاء سابقین علیہ السلام کی بارگاہ میں اس کا ثواب نظر کرتے ہیں. مولا قبول فرما. ان پاک نفوس کے توسل سے بالخصوص امہات المومنین بناتے طاہرات اور بالخصوص راکب دوش مصطفیٰ امام حمام سید الشہداء سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے تمام رفقا کی بارگاہ میں اس کا ثواب نظر کرتے ہیں. مولا قبول فرما. ان پاک نفوس کے توسل سے 12 امام ائمہ اربعہ کی بارگاہ میں اس کا ثواب نظر کرتے ہیں. مولا قبول فرما. بالخصوص خلفائے راشدین عشرہ مبشرہ صحابہ کرام کی بارگاہ میں اس کا ثواب نظر کرتے ہیں. مولا قبول فرما. ان پاک نفوس کے توسل سے بالخصوص پیر پیران
میر میرا قندیل نورانی شہباز لامکانی جذبہ ایمانی حضور غوث العظم دستگیر بڑے پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والد والدہ آپ کے پیر و مرشد کی بارگاہ میں اس کا ثواب نظر کرتے مولا قبول فرما ان پاک نفوس کے تبسل سے بالخصوص خواجہ خواجگان عطائے رسول خواجہ کریم نواز حسن سنجد چشتی بہشتی رضی اللہ تعالیٰ آپ کے والد والدہ آپ کے پیر و مرشد کی بارگاہ میں اس کا ثواب نظر کرتے مولا قبول فرما ان پاک نفوس کے تبسل سے بالخصوص سلطان المشائخ سیدنا نظام الدین محبوب الہی امیر خسرو و نصیر الدین چراغ دہلوی قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ آپ کے والد والدہ آپ کے پیر و مرشد کی بارگاہ میں اس کا ثواب نظر کرتے ہیں بڑا قبول فرما بالخصوص آج کی اس فاتحہ خوانی کا ثواب قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ذکر و اذکار کا ثواب واعظ و نصیحت کا ثواب پروردگارہ بالخصوص بارگاہ تاریخ السلطنت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سامانی رضی اللہ تعالیٰ آپ کے والد والدہ آپ کے پیر مرشد کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں مولا قبول فرما بالخصوص آپ کے تبصر سے جلال الدین جائے جہانیہ جہانگشت رضی اللہ تعالیٰ و وجیہ الدین شاہ زندہ مدار علاء الدین گنج نبات رضی اللہ تعالیٰ آپ کے والد والدہ آپ کے پیر و مرشد کی بارگاہ میں اس کا ثواب نظر کرتے ہیں مولا قبول فرما ان پاک نفوس کے تبصر سے بالخصوص شاہ عالم قطب عالم پیر احمد شاہ کھٹو شاہ وجیہ الدین علوی گجراتی موسیٰ سہاگ رضی اللہ تعالیٰ آپ کے والد والدہ آپ کے پیر و مرشد کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں مولا قبول فرما ان پاک نفوس کے توسل سے بالخصوص میرے جد کریم سیدنا خواجہ قطب محمود شہروردی کا تشریف قطب حسین قطب ابراہیم میاں محمد میاں حمید طریت اللہ علی میرا داتا محی الدین ثالث رزقی اللہ کوڑی نار زین العابدین حنبی قادری کارنبی رضی اللہ تعالیٰ آپ کے والد والدہ آپ کے پیر و مرشد کی بارگاہ میں اس کا ثواب نظر کرتے ہیں قبول فرما ان پاک نفوس کے توسل سے بالخصوص اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ حضور مفتی اعظم ہند حضور محدث اعظم ہند سرکار کڑا رضی اللہ تعالیٰ شیخ اعظم رضی اللہ تعالیٰ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رضی اللہ تعالیٰ آپ کے والد والدہ آپ کے پیر و مرشد کی بارگاہ میں اس کا ثواب نظر کرتے ہیں مولا قبول فرما تمام سادات کرام کی مقدس بارگاہوں میں اس کا ثواب نظر کرتے ہیں مولا قبول فرما پروردگار جمیع مومنین مومنات مسلمین و مسلمات جب تک اس دار فانی سے کچھ کر چکے تمام کی ارواحوں کو اس کا ثواب نظر کرتے ہیں قبول فرما بالخصوص اولیاء میگریج کی بارگاہ میں اس کا ثواب نظر کرتے ہیں مولا قبول فرما پروردگار آج کی اس تقریب کو تیری بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرما پروردگار جن جوان بچوں میں اس میں دام دیگم میں سخن قدم میں حصہ لیا تمام کی روزی میں عزت میں دولت میں شہرت میں برکت عطا فرما پروردگارہ آقاؤں کے صدقے میں ہماری خالی جھولیوں کو دامن مراد سے بھر دے پروردگارہ یہاں جتنے حاضر آئے ہیں اور جو کسی مجبوری کے تحت نہ سکے ہوں تمام کی حاضری کو بارگاہ مخدومی میں قبولیت کا شرف مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے ہم سبوں کو مالا مال فرما جو بیمار ہیں مخدوم پاک کے صدقے میں شفائے کاملہ اور صحت عاجل عطا فرما جو مقروض ہیں سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے صدقے میں انہیں بارک کر سے نجات عطا فرما جو بے اولاد ہیں پروردگار مخدوم پاک کے صدقے میں اولاد نرین عطا فرما جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا پروردگار یہاں ہمارے جو ہاتھ اٹھے ہیں کہیں یہ ریاکاری اور مکاری میں نہ بدل جائیں اس سے پہلے پروردگار تو ہماری دعا کو قبولیت کا شرف عطا فرما مالک و مولا تیرے پیارے حبیب کے صدقے میں یہاں جتنے بیٹھے ہیں تیرے گنہگار بندے پروردگارہ ہم نہیں جانتے کہ اس کے دل میں کیا آرزوئے ہیں کون کیا تمنائیں اور دکھ اور بپتا لے کر کے یہاں بیٹھا ہے پروردگارہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عرس کے موقع پر یہ عاشق یہاں حاضر آئے ہیں پروردگارہ ان کی تمام ظاہری باطنی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ مجبوری کے تحت وہاں نہ جا سکے پروردگارہ اس عرس کی تقریب کو یہاں منعقد کر کے عاشقوں نے مخدوم اشرف کا تصور کر کے یہاں سے فیض حاصل کرنا چاہا پروردگارہ تو کرم فرما دے تو کریم ہے کرم فرما دے تو رحیم ہے رحم فرما دے پروردگارہ پنجتن پاک کا صدقہ عطا فرما چادر تطہیر کا صدقہ عطا فرما مولا ہم پریشان حال ہے ہماری پریشانیوں کو دور فرما مولا ہم دکھوں میں گھرے ہوئے ہیں ہمارے دکھوں کو کافور فرما دے عزت والی زندگی عطا فرما ذلت مصیبت آفت سے مسلمان کو نجات عطا فرما مولا جو مصیب مرضوں میں کینسر اور ٹی بی جیسے مرض میں فالج جیسے مرض میں مبتلا ہیں جس کا دنیا میں کوئی علاج نہ ہو پروردگارہ تیرے محبوب ولیوں کی بارگاہ میں ان کا علاج ہوتا ہے پروردگارہ ان آقاؤں کی بارگاہوں کے صدقے میں ان کی چوکھٹ کے در کے صدقے میں پروردگارہ ایسے مریضوں کو شفائے کاملہ و صحت عاجلہ عطا فرما عابد بیمار کا واسطہ مولا جو جہاں کہیں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما مولا یہاں جتنے بچے بیٹھے ہیں ان کے والدین اگر حیات ہیں تو انہیں خدمت کی توفیق عطا فرما اور ان کے سروں سے اگر والدین کا سایہ اٹھ چکا ہو تو پروردگارہ ان کے لیے سایہ کا انتظام فرما دے مولا
تیرے حبیب کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اہل بیت کی تعظیم کا جذبہ عطا فرما مولا ہمارے سینوں سے کینوں کو نکال دے تیرے حبیب پاک علیہ السلام کی محبت کا مدینہ بنا دے مولا ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے مولا ہمیں مانگنا نہیں آتا لیکن تیرے حبیب کا وسیلہ پیش کرتے ہیں تیرے حبیب کی آل پاک کا وسیلہ پیش کرتے ہیں آل اطہار کا واسطہ پیش کرتے ہیں پنجتن پاک کا واسطہ پیش کرتے ہیں مولا تو ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ ہمارے کالے سیاہ ہاتھوں کو نہ دیکھ پروردگارا ہمارے دلوں میں تیرے حبیب کی آل کی محبت موجود ہے مولا ہمارے دلوں میں تیرے حبیب کے ایک ایک بچے کی محبت موجود ہے ان محبتوں کا صدقہ عطا فرما دے ان محبتوں کا صلہ عطا فرما دے مولا جب جنید کو تو ایک سید کی تعظیم کے صدقے میں سید الطائفہ بنا دیتا ہے تو مولا ہمیں جنید کا غلام ہی بنا دے پروردگارا ہماری تمام پریشانیوں کو سرکار تاریخ السلطنت کے صدقے میں کافور فرما دے پروردگارا جو بچے روزی کی تلاش میں در بدر بھٹک رہے ہیں سرکار تاریخ السلطنت کے صدقے میں انہیں اچھی جاب عطا فرما یا اللہ نے رزق حلال عطا فرما اور جن کے رزق والے ہیں ان کے رزق میں بے پناہ برکتیں عطا فرما یا اللہ جتنے بیٹھے ہیں تمام کو عزت والی زندگی عطا فرما ذلت مصیبت آفت سے نجات عطا فرما اہل بیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو مانگنے سے رہ گیا اس کے ماسرہ عطا فرما شامیانہ ہو پر جبریل کا تربت پر کچھ عشق محمد کی یہ پہچان رہے کچھ رہے یا نہ رہے یہ دعا ہے میر نزا کے وقت سلامت ہمارا ایمان رہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا مولانا محمد صلاة و سلام علیکہ سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد